तालिबात, अज़ीज़ तलबा, मोहतरम असातिज़ा किराम, ख़वातीन असातिज़ा बिलख़ुसूस, कॉलेज मैनेजमेंट, हमारे दोस्त प्रोफेसर नवाज़ साहब, प्रोफेसर ज़ुबैर भाई साहब, सरदार हसन मौलानों के साथ जनाब सिकंदर नवाज़ साहब, मेरे बहुत बहुत करीब के, ये अलग बात कि हमारी मुलाकात हुई थी, नवाज़ साहब को मेरा बहुत करीब का रिश्ता सर जूम ही नहीं हुई, और ये बहुत दूर है। कहते हैं कि जो दरख्त तनावर और तवाना होते हैं उसके फल मीठे होते हैं। इस शख्स की बुनियाद में उनके पुश्त पे नवाज़ साहब जैसा जो मरी का फ़ख्र है हमारा, सियासत में शराफत की एक अलामत है। बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले मैं तो आपने जितनी इज़्ज़त दी शायद मैं और आज शर्मसार हुआ हूँ, मैं इतनी इज़्ज़तों के काबिल नहीं हूँ। अरबी में कहते हैं कि किबरानी मौतुल कुबरा, कि बड़ों की मौत ने हमें बड़ा कर दिया है। तो हम तो बिल्कुल, मैं आज भी समझता हूँ कि पहले बेटियों को मैं एक शेर डेडिकेट कर दूँ कि काफिरों के जुल्म का थी एक निशाना बेटियाँ, मेरा अपना बच्चों की, काफिरों के जुल्म का थी एक निशाना बेटियाँ, वजह अहमद से हुई कितनी तवाना बेटियाँ, और इल्म का जेवर पहनकर आबरू की सेज पर फ़ख्र से बैठी हैं क्या फ़ख्र ज़माने की। आबरू की सेज पर फ़ख्र से बैठी हैं क्या फ़ख्र ज़माना बेटियाँ। इस तरह का कॉलेज जो है, मेरे ज़हन में भी कुछ ख्वाब हैं, और हर आदमी जो मिट्टी से जुड़ा हो और हर आदमी जिस पर मुश्किल गुजरी हो वो ख्वाब बड़े देखता है। और जो आदमी बड़े ख्वाब देखता है वो ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको कोई ख्वाब मार सकता है। और अल्लाह ताला की अता होती है कि जो कुछ इंसान ने सोचा होता है, इंसान अल्लाह ताला उसको पहले वजूद बख्श चुके होते हैं। मैं मैडम मोमिना इकबाल ने जिस तरह इज़्ज़त से मुझे याद किया, मुझे कल की बात लगती है। ये हमारे कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और आप लोगों की खुशकिस्मती है सरक नवाज़ और बच्चों की कि मोमिना इकबाल जैसी टीचर आपके पास है। मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था यहाँ पर आने तक, चूँकि मेरी अपनी बेटियाँ भी इनके साथ पढ़ती थी, तो इस नकाब में या गेटअप में मेरी अपनी बेटियाँ भी सामने आए तो मैं भी उनको नहीं पहचानता था। तो ये हमारे कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट है, न सिर्फ कॉलेज की बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने मैथ में गोल्ड मेडल लिया था। बहुत कम लोगों ने। शी गॉट 192 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड शी टुक पोजीशन अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सो इट वाज अ प्राइड ऑफ आवर कॉलेज। बहुत सी बातें ऐसी हैं, मैं मोमिना की नज़र दो इशार करता हूँ कि हमारी समत एक मौजे तरब आई तो याद आया कि कुछ मौसम हमें भी गायबाना याद रखते हैं। घना कितना ही जंगल हो, कड़े जितने भी मौसम हों, परिंदे फिर भी शाखे आशियाना याद रखते हैं। मुझे अपनी मरहूमी पर थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि इतना अच्छा कॉलेज मेरी बिल्कुल आंखों के सामने मेरी नाक के नीचे काम कर रहा है। मुझे आज तक इसके बारे में इतना एक्सपोजर क्यों नहीं मिला, शायद उसमें भी मेरी अपनी कोई कोताही थी। तो मैं ये कहता हूँ कि इतना अच्छा काम करते हुए मुझे भी इसका हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़े होकर ऐलान करता हूँ कि मुझे, मेरी कॉलेज में 2 क्लासें होती हैं, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। जब भी टीचिंग पर्पज़ की मैं फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उर्दू मुझे आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, बहुत से मज़ामीन में पढ़ा लेता हूँ। ना भी है तो बशरियात आती है, कम से कम मोहब्बत के दर्स आते हैं, बड़ों की इज़्ज़त के सबक आते हैं। वो सारे हमें अपने माँ के जो तरबियत से और वालिदैन के रिज़्क़ हलाल से वो सारे करीने और सलीके मिले हैं जो बच्चों के लिए हमारे पास अमानत हैं, और हम इनको लेकर कब्र में नहीं जाना चाहते, बच्चों के साथ शेयर करके बांट करके जाना चाहते हैं। बहुत सी बातें हुई हैं, मैं कुछ बातें स्किप भी कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ से मार्क्स लिए 894 या 1008 नंबर, ये कार दारद है। ये दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। प्राइमरी से लेकर मुझे 36वां साल हो गया पढ़ाते हुए, फिर उसमें 10-12 साल 10 साल पढ़ाते हुए, तो 40 बरस मुझे हो गए तालीम से, तालम और तदरीस से मुताल्लिक़। प्राइमरी में बंदा किताब का हाफिज़ होता है, मिडल में वो 50% पे आ जाती है, मैट्रिक में वो 25% पे आती है। तो इंटर में वाहिद पूरे जो दर्जात इल्म के इंटर वाहिद शोबा है जिसमें सबसे कम नंबर आते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। जो बच्चा इतने अच्छे मार्क्स ले, इसके मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत अच्छी क़ुव्वत कार फरमा है, बहुत अच्छे असातिज़ा उनके दिमाग कर फरमा है। वालिद मरहूम कहा करते थे कि अगर आप कोई बहुत पतंग ऊंची उड़ती हुई देखें, समझे उसकी डोर बड़ी मजबूत है।
तो मैं सारे असातिज़ा को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ जो जिन लोगों इतना अच्छा स्टफ़ प्रोड्यूस किया है। और ये काम अब रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर FA कुछ बच्चे BA के भी थे आपके, BA BSc के भी। ये बहुत शानदार बात है। मैं कोसार यूनिवर्सिटी मरी में पढ़ाता हूँ। बदकिस्मती से कोसार यूनिवर्सिटी बनाते वक्त यहाँ के कॉलेजेस को ख़त्म कर दिया। ये कॉलेजेस का मर्जर हुआ है तो उनके ऊपर कोसार यूनिवर्सिटी बनी है। तो अब इस तरह के कॉलेजेस की इंतहाई ज़रूरत है जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हूँ। और BA BSc बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। लोगों ने गलत बात बताई हुई है, BA कोर्सेज बाकी हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग उसके मुतबादिल जो स्कीम ऑफ स्टडी है BS की वो करना चाहें, जिसमें BA और MA और BSc और MSc को मिलाकर 4 साल की डिग्री दे दी गई है। तो मैं कभी उम्मीद करता हूँ, मैं आपको टेक्निकली हेल्प भी करूँगा कि आप जो है BS स्टार्ट करें, BS उर्दू स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा, 4 साल पूरे पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि मेरा ये पैशन है, शौक है। एक दिन मैंने VC साहब को प्रेजेंटेशन दी तो वो उर्दू ख़त्म कर चुके थे। तो मैंने उन्हें कहा, कहते हैं इसकी आगे खपत क्या है। मैंने कहा हुजूर मरी में 100 से ज़्यादा गर्ल्स, 100 से ज़्यादा बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हैं, 20-20, 25-25 मिडिल स्कूल हैं बच्चियों और बच्चियों के, 25-25 हाई स्कूल हैं बच्चियों और बच्चियों के। फिर यूनिवर्सिटी बनने से कॉलेज नए बनेंगे तो कम से कम 300 स्टूडेंट्स तो उर्दू वाले ऐसे पैदा करें, अंग्रेज़ी वाले ऐसे पैदा करें जो बराज टीचर भर्ती हो जाए। इन 3 स्कूलों में, हर स्कूल में उर्दू की, अंग्रेज़ी की, साइंसेस के साथ एक पोस्ट मौजूद होती है। इन सब मज़ामीन को जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। इंग्लिश में बच्चों को आगे आना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर करूँगा, अंग्रेज़ी जिसको कहते हैं बहसियत सब्जेक्ट के आपको आनी चाहिए। अंग्रेज़ी को कम्प्लेक्स का शिकार ना, अंग्रेज़ी में कम्प्लेक्स का शिकार ना खुद को बनाएं। अंग्रेज़ी एक मजमून है और इतना मजमून है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो हमारे इल्म आ रहा है, जो उसको समझने के आप काबिल हो सके। कोई बंदा मुकर्रर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहा हो, आप नेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो जो लेक्चर्स हैं उनको आप परसीव कर सकें। इतना इसको इल्म जो है या ना, मीडियम कहते हैं रास्ते को, सड़क को, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। हमने सड़क को गाड़ी समझा हुआ है। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी जो बहुत पढ़ता है वो शायद बहुत बड़ा आलिम होता है, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। ये इकबाल ने कहा था कि जो था नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाते हैं कौमों के मिजाज। ग़ुलाम हमेशा थोड़े की ज़्यादा आखना, ज़्यादा की थोड़े आखना। एक बंदा सिकंदर साहब आपकी एजुकेशन इंग्लैंड की है, तो वो एक बंदा मुड़िया उसाखा तोबा तोबा जी असम सारे की गोरे ना पहुंच सकते तो किया जी उन्होंने जी बोल लोके लोके लिखे उन्होंने ये एक हमारे सोच की एक कजी है, गलत याद करें। हम पहाड़ के बेटे हैं और पहाड़ियों की ज़ुबान सीखने के लिए आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो पहाड़ी की ज़ुबान सीखने के लिए गढ़याल में जो मिशन स्कूल है वो हम पर तबलीग करने नहीं आते, वो हमारी पहाड़ी ज़ुबान सीखने आते हैं। और पहाड़ वाले दुनिया में पहाड़ी ज़ुबान का जो सबसे बड़ा आदमी है उसका नाम है क्रिस्टोफर शेकल। वो गोरा है, वो कोई पहाड़िया नहीं है, जिसके पास जाकर हमारे लोग पहाड़ी और सराइकी और पटवारी ज़ुबान पे PhD करते हैं। इस लेवल का वो आदमी है। तो हमारी ज़ुबान एक अपनी है। मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान को कभी भी ना भूलें। आप अपनी वालदा से, आप अपने बाबा से, ये लव भी क्रॉस जेंडर होती है। बेटों को माएँ अच्छी लगती हैं, माओं को बेटे अच्छे लगते हैं और बेटियों को बाप अच्छे लगते हैं। मुझे भी बेटों की नस्बत बेटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप अपनी मोहब्बतों की जगह पे हमेशा मादरी ज़ुबान में इज़हार करें। स्कूल में आपकी जो मीडियम है उसको आप फॉलो करें, इंग्लिश है तो इंग्लिश को फॉलो करें, उर्दू है तो उर्दू को फॉलो करें। तो मैं जो बात कहना चाहता था, पता नहीं मैं क्या भी पाऊँगा या नहीं, कि जिस शख्स के बारे में, जिस बच्चे के बारे में आप सबने तकरीरें की हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड, आई एम दैट चाइल्ड, मैं वो बच्चा हूँ। मैंने बर्तन मांजे हैं, मैंने रोड़ी कोटी है, मैंने अस्पताल में कढ़ाइयाँ, उसमें होटल में कढ़ाइयाँ मांजी हैं, फर्श साफ़ किए हैं, फर्शों को टाँकियाँ लगाई हैं। 4 उस वक्त ये लकड़ी के क्रेट होते थे इसके पेप्सियों के, 4-6 मैं बिल्कुल आप सारे माशाल्लाह सेहतमंद, बहुत स्लिम सा, बहुत एक मरियल सा लड़का हुआ करता था। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करने के बाद मुझे कॉलेज पढ़ने की तौफीक नहीं थी, तो मैंने वो एक शायर का शेर है कि हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश में, जिसे गुरूर हो आए मुझे शिकार करे। तो आपको, आप लोगों के लिए, आपने तो वैसे ये सारी निसाबी और थेरेटिकल बहसें थी ना कि बच्चों के साथ क्या होता है और ये होता है। शायर, शेर बड़ा अच्छा, मैं शायर भी हूँ, शेर लिख भी लेता हूँ। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें अपनी हाथों पे, अपने वजूद पे महसूस की हैं। जब मैं वो उठाता था, क्रेट भारी होते थे, तो मेरे बाजू में रात को दर्द होता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं काम करता था, उसके एवज मुझे 400 रुपये मिलते थे। वो भी बर वक्त नहीं मिलते। 2-3-4 माह मैंने काम किया, फिर कॉलेज नहीं पढ़ सका।
تو اگر مزدوری کسی شخص کا راستہ روک سکتی، اگر غربت کسی شخص کا راستہ روک سکتی، اگر غربت کسی شخص کو پڑھنے سے روک سکتی، مجھے روکتی، مجھے نہیں روک سکی، میرے ساتھ اور بھی بہت دوست ہیں. یہ کوئی کسی سگہ تعمیم میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں کرنی چاہیے. یہ میرے لیے فخر کا سامان ہے کہ مجھے اتنی قوت ملی ہے. میں بہاولپور یونیورسٹی میں جب ایم فل میں داخل ہوا، میں ایم فل کا گولڈ میڈلسٹ ہوں، وہاں کا پی ایچ ڈی کا میڈلسٹ ہوں. تو میں جب وہاں پر گیا تو ایک دن ہم جا رہے تھے بہاولپور سے رحیم یار خان، تو راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. بڑی بسیں جو نان اے سی بسیں ہیں 70 سیٹر والی، وہ ٹائر بھی بڑے ہوتے ہیں اتنے سائڈ. تو اس نے گاڑی والوں سے کہا کہ کوئی 2 بندے آئیں، مجھے ٹائر اوپر، وہ خاص ہوتا ہے رسا بند کر اتارتے ہیں پھر اوپر چڑھاتے ہیں. تو میں باہر نکل آیا، میں جو مزدور کا بیٹا تھا، تو میں نے کاٹن پہنی ہوئی تھی. یونیورسٹی میں ویل ڈریس لوگ تھے. ہم سردار امتیاز مرحوم میرے ساتھ تھے، ہم اسی بس میں تھے، دونوں ساتھ تھے، امتیاز بھائی صاحب استاد. تو مجھے کہتے ہیں آپ چھوڑیں سر، آپ میں سفید ہو. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. تو وہ جب خاص ٹیکنیک ہوتی ہے تو انہوں نے رسا ڈالا، تو میں نے پہلے جھٹکے میں نے وہ ٹائر یہاں اٹھا لیا، یوں کر کے نا یہاں اٹھا لیا. کہتے ہیں انٹرویو کرنے رہی ہو. میں نے کہا میں نہیں، میں مزدور آدمی ہوں، اور مزدور کے آگے دنیا کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والے بندے کے لیے ٹائر کیا ضرورت، کیا مانی رکھتا ہے. وہ اس بات کی گواہی دیتے. تو اس طرح کی باتیں، آپ جو بچے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے اساتذہ کی قوت ہے، آپ کے ساتھ ہماری قوت ہے، ہماری جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کی قوت ہے آپ کے ساتھ. سکندر نواز جیسے لوگ جو آپ کے پاس چل کر آئے ہیں کہ ہم آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہوگی ہم دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے امکانات موجود ہیں، آپ کو صرف پڑھنا. اور پڑھنا کس طرح ہے؟ پڑھائی کا میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ پڑھائی کا نوکری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بیٹیاں ڈپریس ہو جاتی ہیں. علم یہ آپ کے اندر کی ایک روشنی ہے. جس طرح ہمیں کھانے کو میں لذت ملتی ہے، جس طرح ہمیں تازہ پانی پینے سے ٹھنڈک ملتی ہے، جس طرح تازہ پانی سے غسل کرنے سے ہمارا وجود تازگی لیتا ہے، اسی طرح علم روح کی تازگی کا ایک سامان ہے. اس کا نوکری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو نوکری، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی ڈگری لیں اور پھر آپ بے روزگار ہو جائیں. میٹرک والا بے روزگار رہ سکتا ہے. ایف اے سے فیل ہونے والا، ہمارے کالج میں اکثر بچے بھاگ آتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. وہ ایک بچہ ایم ایس سی کر لے، ایم فل کر لے، بی ایس کر لے، اس کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ بے روزگار رہ جائے. یہ بہت سے خوبصورت بات یہ چلی ہے. تو یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. میں آتا رہوں گا، آپ بلائیں بھی یا نہ بھی میں آتا رہوں گا. جہاں بیٹیاں ہوں نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میری اپنی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا لی، جب ہر طریقے سے مکمل کر لی تو اللہ نے سوچا کہ اس کو مکمل ترین کیسے کیا جائے. اس نے بیٹی پیدا کر دی. وہ بیٹیوں کی سے مدد سے بیٹیوں کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں. ہم کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے کیا لگتے ہیں، کسی کے کیا لگتے ہیں. اور جتنے بھی رشتے ہمارے تخلیق ہوتے ہیں وہ بیٹیوں سے تخلیق ہوتے ہیں. 1000 مرد 1000 سال تک ایک جگہ پر بیٹھے رہے تو وہ کوئی نیا رشتہ تخلیق نہیں کر سکتے. یہ سارے رشتے ہوتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے. بیٹیوں کی وجہ سے کنبے بنتے ہیں، قبیلے بنتے ہیں، مختلف علاقائی ثقافتیں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہیں، ایک دیش کا جنم لیتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ لوگوں کی دین ہے. تو چائلڈ لیبر کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ روات میں یا مضافات میں یا کیا میں یا بانڈی میں یا اس طرف کشمیری بازار میں یا مڑا ملوٹ میں یا اس طرف کوٹ بگلا میں یا اس طرف سے نیچے باسم کیری میں یا کہیں بھی ہلا میں، یا جو کہ مجھے یاد جن کے نام یاد ہیں، ان میں چائلڈ لیبر نہیں ہے. بچے پڑھتے ہیں ہمارے اسکول. مری کو تو یہ فخر حاصل ہے کہ مری کی جو آج کی ینگر جنریشن ہے اس کی شرح خواندگی 100% ہے. لیکن اب اس کو ہم تھوڑا اپ گریڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میٹر کی بات کی جو بچہ چائلڈ لیبر کا شکار نہ ہو، وہ بھی ایف اے تک جائے. جو ایف اے سے کو چھوڑ رہا ہے وہ بی ایس تک جائے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں اتنی غربت تھی، سارے لوگ سفید پوش تھے. 19-20 کے فرق سے سارے لوگ تھے، سب مال مویشی رکھے ہوئے تھے، گھاس تھی، فصلیں تھیں سارے. اب جس بہتات سے پیسہ آیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کا جو فائنینشیل ایک سائز تھا، یہ حجم تھا، وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب سکندر جیسے لوگ یا ہمارے اور بے شمار لوگ، نوجوان اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کہ کوئی بچہ کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اس کے پیچھے وسائل کا ہم باہر لگا دیں جس سے وہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر کرے. یہ نہ کہے وسائل بہت ہیں، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی بیٹی یا بیٹا بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. اور آگے جو بچیاں مومنہ ہیں، ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، وہ مومنہ کو کے لیے مجھے بڑا مان ہے ہمارا. اس کے لیے میں شاید خاقان بھائی صاحب سے لڑا ہوں. شاید صاحب نے جس کو پہچانا، یہ میں نے کہا شیز فرام دیول، آفس عثمان ہوئے کچھ نہیں کچھ دیول کچھ نہیں. میں خیر کچھ میں دس رہی بچی ہے پرائڈ پوری بھری، اس میں کچھ نہیں. اقبال صاحب کو اللہ صحت سلامتی دے. اس طرح کی بے شمار بچیاں ہر گاؤں میں ایک مومنہ موجود ہے. ہمارے ہاتھ سے
یہ تراشیدہ ہیرے جو ہیں یہ اپنے علم کا کام کر رہے ہیں. آپ میں بھی یہ ساری ممنائیں ہیں، یہ ساری آپ جائیں گے انشاءاللہ پچھلے آنے والے وقتوں میں. تو میں کہتا ہوں کہ چائلڈ لیبر کے لیے جو آپ نے خوبصورت اشعار پیش کیے ہیں، جو اس کے کیے ہیں، یہ بڑے شاندار تھے. میں بھی اس میں 2 اشعار کا اضافہ کرتا ہوں، پھر میں رزلٹ اناؤنس کرتا ہوں. تو آپ کو بس یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں. یہ میں چھڑی رکھی ہوئی کے پاس سردار امتیاز صاحب نے رکھی ہوتی ہے کہ مجھے تُساں کی چھٹی رکھی ہوئی جی. میں کہا چھٹی میں بڑھا نہ ہوا جو میں انہیں لوگوں سے رکھی ہوئی کہ علم دشمن طاقتیں ہیں، سماج دشمن طاقتیں ہیں، بچیاں نے تو حقوق تلفی کرنے لوگ انہوں نے چھٹی رکھی تاکہ موقع ملا چھوٹی لونی نہ پائے. بیٹیوں کا بڑا استحصال ہوتا ہے اور گھروں میں ہوتا ہے. مائیں جو ہیں وہ ماؤں کی پتر کہاں چنگا لگنا یہ پیو نے سامنے کھلی کسی تھے یہ کل کسی پیو کی میں آگسی پتر بڑا ہوا ہے یہ کوئی نہیں. بیٹیاں تو چھوڑ جی بیٹیاں کی سنب کرنی ہے سنب کرتے ان کو. بیٹیوں کا گھروں میں استحصال ہوتا ہے. تو چھوڑ تو کسی پڑھی تو کیا کر سکتے تاڑے کل آپ پیلے کر سکتے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. آپ اعتماد رکھیں. آپ اپنی امی سے کہیں، آپ اپنے والد سے کہیں کہ میں نے پڑھنا ہے. نکے نہیں پڑھنے سڑے تھا انہوں نے پیچھے لکھن بھی خرچ کرنے نکیاں پڑھنی تھا تو اسے چھوڑو جی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. اس میں جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو بھی پڑھایا آپ نے اور فاطمہ بہت اچھے درجے کی شاعرہ بھی تھی، بہت درجے کی عالمہ بھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں ایک بہت بڑا مقام تھا جن سے صحابی آ کر علم حاصل کرتے تھے. وہاں پر جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں تھی. تو یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام پر یہ گویا اللہ اور رسول کے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو اللہ نے نہیں کہیں وہ ہم نے لاگو کی ہوئی ہیں اور جو کہی ہوئی ہیں ان کو ہم لاگو کرنے سے کتراتے اور گھبراتے ہیں. اس لیے آپ کو جب بھی کہیں ضرورت پڑے ہم جرگہ بھی کر لیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جرگہ ہمارا بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے حقوق کے لیے ہوتا ہے. جب بھی کسی میدان میں آپ کو ضرورت پڑے چاہے وہ خواتین اساتذہ ہو چاہے یہ بیٹیوں جی بڑی ہو گئی ہیں. آپ سمجھدار بچے ہیں. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پورے اعتماد اور تیقن کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اور جس دن کا نظام حیات گھر کا نظام مکمل بیٹیوں کے ہاتھوں میں مکمل خواتین کے ہاتھوں میں آ جائے گا اس دن معاشرہ بہت عروج پا جائے گا. کیونکہ ان کو سارے سنتے آتے ہیں. ہم مرد لوگ پورا دن مزدوری کر کے کاروبار کر کے بزنس کر کے وکالت کر کے شام کو تھکے ہارے گھر جاتے ہیں. ہمیں اپنی خواتینیں کھانا پوچھتی ہیں یہ کریں ایسے کر ہی چھوڑو جی یہ کریں جی کری جو ہم اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ ہم کو بارے امانت اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتے. بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں بچوں کے مستقبل کے بارے میں مائیں بہت جانتی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ تمام اسکولوں میں سب خواتین اساتذہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ماں کا ان کے اندر سلیقہ ہوتا ہے اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی کیا کیا ضرورت ہے، بیٹا کیسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، بیٹی کی کیا ضرورت ہے. اور جب انسان میں مثلا میرے ہزاروں میں شاگرد ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن چند لوگ ان میں سے بڑے قریب ہوتے ہیں. وہ قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے. جب کسی انسان کو آپ سمجھ لیں، جب کوئی انسان آپ کو اپنا ملجا اور ماوا مان لے، جب کسی پر آپ کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جائے پھر مسئلہ نہیں رہتا. پھر پڑھنے یا پڑھانے کا مسئلہ نہیں رہتا. استاد سے جو بچے قریب ہوتے ہیں وہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور استاد سے دور رہنے والے بچے گریزہ رہنے والے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. پہلی قطار سے دوسری میں جاتے ہیں، دوسری سے آخری میں جاتے ہیں، پھر گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر انہیں پوچھنا والا کوئی نہیں. تو جو بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا علم ہمارا کردار ہمارا شعور ہمارا اخلاق ہماری مدارج پڑھتے چلے جائیں وہ پہلے صفوں میں بیٹھا کریں اور اساتذہ سے قریب رہا کریں. اور یہ سارا اسٹاف بہت مبارکباد کو مستحق ہے. میری بات ذرا طویل ہو گئی. 1-2 اشعار کہ پہاڑ جیسے مسائل تھے زور کیا کرتا، میں پاش نہ ہوتا تو اور کیا کرتا، تیرے پڑوس میں اپنی پڑی رہی مجھ کو، میں شہر بھر کے مسائل پہ غور کیا کرتا، تیرے پڑوس میں اپنی پڑی رہی مجھ کو، میں شہر بھر کے مسائل پہ غور کیا کرتا. بس ایک بار ندامت اٹھائے لوٹ گیا، کسی فقیر کی کٹیا میں چور کیا کرتا. اور نسیم نرم دلاسے بھی کیا اثر کرتے، نسیم نرم دلاسے بھی کیا اثر کرتے، تمام جسم تھا پتھر ٹکور کیا کرتا. غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کوئی سب کوئی ناراض نہیں ہونا آپ میری بات میں. اور جی اللہ پیسے دیتے ہیں، اللہ دینا محمد کی دینا، محمد کو ساری زندگی فالتو پیسے ہوئے یا نہیں، موسیٰ کی دینا. یہ ہمارے دنیاوی ایک تقسیم ہے. غریب نبی پاک خود غریبوں میں تھے، غریبوں میں مبعوث ہوئے، غریبوں میں اٹھائے گئے. اشراف لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ لوگ جن کے نسب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. اور نسب کو شرف علم سے ملتا ہے. کبھی کوئی بے علم آدمی، حضرت سلطان بہو نے کہا تھا کہ علم و باج فقیر کا ہوے کافر مرے دیوانہ ہو.
علم کے بغیر شرف ملتا ہی نہیں ہے. پیغمبروں کو اس لیے شرف ملا کہ وہ سب سے زیادہ صاحبان علم لوگ تھے اپنے زمانے کے. وہ سب سے بڑے صاحب علم رسول پاک تھے جن کے ہم نام لیوائے ہیں, جن کے دامان رحمت اور دامان علم سے ہم وابستہ ہیں. تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں روک سکے, بالکل ممکن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم اپنے راستے کی دیوار خود بند کرنا کھڑے ہوں. مزدور بچوں کے نام کہ ہم تو موجود تھے راتوں میں اجالوں کی طرح, لوگ نکلے ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح, جانے کیوں ذہن بھی آنکھیں بھی قلم بھی لب بھی آج خاموش ہیں گزرے ہوئے سالوں کی طرح. اور زندگی خشک ہے ویران ہے افسردہ ہے ایک مزدور کے بکھرے ہوئے بالوں کی طرح, اور خواہشیں زیست کو گھیرے میں لیے رکھتی ہیں خستہ دیوار سے چمٹے ہوئے جالوں کی طرح. یہ جو مزدور کا ذکر چلا یہ ہمارا ذکر ہے, مزدور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. یہ جو مزدور کا ذکر چلا, اس کے بچوں کا ذکر چلا, وہ ہم ہیں. ہم میں سارے لوگ غریبوں کی اولاد ہیں. لہٰذا کہتے ہیں نا کہ صدقہ اگر آپ کو دینا ہو تو سب سے زیادہ اپنی اولاد پر صدقہ لگتا ہے, اپنے اہل و عیال پر لگتا ہے, بیوی بچوں پر لگتا ہے. اس لیے اگر ہم ایک دوسرے کو قافلہ بن کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا شروع کر دیں تو گویا ہم ہی وہ مزدور ہیں اور ہم ہی وہ آجر ہیں اور ہم ہی وہ اجیر ہیں جو ایک دوسرے کو اس نظام حیات کے چکر میں آگے لے کر چل رہے ہیں, پیچھے لے کر نہیں چل رہے. میں اس کالج کے پروفیسر صاحبان کو, اس کے سربراہ کو, اس کے بچوں کو, اس کی اساتذہ کو, خواتین اساتذہ کو, مومنہ اور ان کی پوری ٹیم کو بہت خوش ہوا ہوں. جتنی عزت آپ نے مجھے دی ہے شاید میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں اور شاید اتنی کسی نے نہیں دی. میں بہت جب پر آیا ہوں تو سب کو سلامت رکھیں اور یہ جو آگے اس کالج کو آگے لے کر چلیں, بی ایس سی کو چلائیں, بی ایس تک اس کو لے کر جائیں. ہمارے جو بھی خدمت ہوگی تو میں آپ سے ناراض ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا ہے, اور آج کے بعد میں آیا کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ہمیں بلایا کریں گے. یہ 10 لوگ تھے, 11 حورین, عریسہ, ایمن, زین, آمنہ, سارہ, ستار, معاذ وسیم, بہروز, ہنا, سبین اور محمد علی. یہی لوگ تھے. اس میں سے جو ہماری تھی فائنڈنگ اس کے تحت تیسری پوزیشن مشترکہ طور پر 2 بچوں نے حاصل کی ہے, سارہ ستار نے اور معاذ وسیم نے. انگریزی میں تعریف کی. تو میرا خیال تھا کہ میں ادھر جاؤں گا اسٹیج پہ تو آپ سے انگریزی بھی گفتگو کر لیتا ہوں. راجہ اشفاق صاحب آئے ہمارے کانوکیشن میں, مومنہ آپ تھے نا ادھر, راجہ اشفاق سرور صاحب جب کانوکیشن ہوا ہے تو ہمارے وی سی صاحب انگریزی کے پروفیسر انہوں نے تقریر کی. تو اشفاق صاحب بڑا شاندار آدمی تھا, اللہ سے کا ان کو ثواب پہنچے. انہوں نے انگریزی کے معاملے میں گفتگو نے اگر جو نہ سمجھو کہ اشفاق اور سے پڑھی ہے بولنا ہے, بڑا انہوں نے وٹی تھے بہت زیادہ. تو میرا خیال تھا کہ ان بچوں نے بہت اچھا 2-3 چیزیں میں دوسری پوزیشن اناؤنس کرنے سے پہلے کہ یہ تلفظ وہ آفتاب اقبال تھا, ادھر وہ بھانڈ آدمی تھا, ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ لوگوں کی نقلیں اتارتا تھا. عالم کبھی بھانڈ نہیں ہوتا. عالم بارش کے قطرے کی طرح سے ہوتا ہے جو زمین کا سینہ چیر کر اس میں جذب ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر جو رویدگی ہوتی ہے اس کو سبزہ بنا کر واپس نہیں دیتا ہے. حضرت لقمان کا قول ہے سورہ لقمان کی, اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا عالموں کی محفل میں گھٹنوں کے بل جایا کرو, کیونکہ عالموں کا قرب انسان کو ایسا زندہ کر دیتا ہے جیسے سوکھی مٹی کو بارش زندہ کر دیتی ہے. تو میں 3-4 الفاظ جو آپ کے ساتھ, یہ عرف عام ہوتا ہے, عرف عام نہیں ہوتا. پھر جو کئی لفظ ہے, کئی مینی, یہ آپ کہیں اس کو نہ بولیں. کہیں کا مطلب ہوتا ہے کہیں, سم ویئر, اس کو بیان کریں. اچھا, بہت سے, اور شعر میں کسی بھی لفظ کی اپنی مثال دینی ہو تو شعر میں اپنے لفظ پورے در و بست اور پورے صحیح مقام کے ساتھ موجود ہے. شعر کا اوریا نہیں پکڑنا, شعر میں تذکیر و تانیث نہیں کرنی. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, اگر شاعر نے لکھا ہے ابتدا کر رہا ہوں تو آپ اس کو ابتدا کر رہی ہوں نہ کہیں. اس طرح یہ بچوں کو اسپیشلی بتایا کریں. اچھا, اسی طرح زمرہ ہوتا ہے, ڈویژن یا تقسیم یا قسم, اس کو بھی دیکھا کریں. اور مصداق ہوتا ہے, مصداق ہوتا ہے پیمانے کو کہتے ہیں, اس کے برابر جس میں تلتا ہے اس کو ٹھیک کیا کریں. خراج عقیدت مرحوم کو پیش کیا جاتا ہے, خراج تحسین زندو کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بہت سے بچے آئے جنہوں نے اپنے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کیا, صحیح کیا ہے. اچھا, اسی طرح صدر جو ہوتا ہے, صدر, یہ صدر نہیں ہوتا, یہ صدر ہوتا ہے. علم نشرح لک صدرک, آپ جو جواز لیں تو قرآن سے لیں. صدر ہوتا ہے جناب, صدر, صدر سینے کو کہتے ہیں. اور تقریب کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ سینہ, جیسے انسانی وجود میں دل ہوتا ہے, سینہ ہوتا ہے, اسی طرح تقریب کا جو صدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ صدر نہ بنایا کریں.
हो सकता है कोई बात किसी को, हमारे पाकिस्तान के जिस तरह के सदर होते हैं उस तरह सदर ना बनाएं, तो सदर ही रहें। और उम्र में ये आखिर बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की थी, मुख्तसर कर दी हैं कि उम्र जो है वो नाम है और उम्र ज़िंदगी के माह साल को कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क रखा करें। उम्र को उम्र ना कहा करें और उम्र को उम्र ना। दूसरी पोजीशन हासिल की है बहरोज़ ने। और तीसरे पहली पोजीशन हासिल की है एमन नज़ार ने। हम दोनों की ये मुश्तरका इसमें कंसेंसस था, इत्फाक राय था। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और सब में आखिरी बस एक मिनट मेरा है कि बच्चों के लिए कि तेरी आँखें तेरा अज़्म जवां तहरीर करते, बच्चों के लिए भी शेर डेडिकेट करते। तेरी आँखें तेरा अज़्म जवां तहरीर करते हैं, ज़मीन की पस्तियों में एक मिनट मुझे सुनने का। तेरी आँखें तेरा अज़्म जवां तहरीर करते, इंसान के पूरे वजूद में जो एनर्जी होती है तवानाई वो आंखों से ज़ाहिर हो रही होती है, रोशनी बनकर, चमक बनकर, जज्बा बनकर। तेरी आँखें तेरा अज़्म जवां तहरीर करते हैं, ज़मीन की पस्तियों में आसमां तहरीर करते हैं और किसी बरखुद गलत रहबर को खातिर में नहीं लाते, गलत रहबर को गर्दे कारवां तहरीर करते हैं। हमारी कामयाबी का तसव्वुर ही निराला है, ज़िया और सूद को सूदो ज़िया तहरीर करते हैं और ज़माने को वो अपनी दास्तां मालूम होती है, हकीकत में हम अपनी दास्तां तहरीर करते हैं। इसके बाद हमारे एक मेहमान बहुत दूर से तशरीफ़ लाए और रिश्ते में मेरे चाचू भी लगते हैं, हमेशा मेरी रहनुमाई भी करते रहते हैं हर मामले में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर जुबैर साहब से कि आएँ अपने ख्यालात के या रुकनी है ना, ये रोक और बंदा थक जाता है जब इतना ज़्यादा बैठता है। इसकी रोक आपके जो ना कोई उम्रें, इसमें बैठना वैसे भी बड़ा मुश्किल अमल है। मैंने पढ़ा